ہیلو اور دماغی صحت کے بارے میں اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ دماغی صحت سے مراد ہماری جذباتی، نفسیاتی اور سماجی بہبود ہے۔ یہ ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کے طریقے کو متاثر کرتا ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی کو کئی طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ذہنی صحت کے مسائل بہت عام ہیں۔ ہر 4 میں سے ایک شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی ذہنی بیماری کا سامنا کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دماغی صحت کے کچھ عام مسائل، ان کی علامات اور ان سے نمٹنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ ذہنی دباؤ۔ ڈپریشن دماغی صحت کے سب سے عام مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ موڈ کی خرابی ہے جو آپ کے خیالات، احساسات اور رویے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات میں اداسی، نا امیدی اور بیکاری کے احساسات کے ساتھ ساتھ ان سرگرمیوں میں دلچسپی ختم ہو سکتی ہے جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے۔ ڈپریشن مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے جن میں جینیات، زندگی کے واقعات اور دماغ کی کیمسٹری شامل ہیں۔ ڈپریشن کے علاج میں تھراپی، ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ بے چینی۔ پریشانی ایک اور عام ذہنی صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ تناؤ اور خطرے کا ایک عام رد عمل ہے، لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور روزمرہ کی زندگی میں مداخلت کرے تو یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اضطراب کی علامات میں ضرورت سے زیادہ پریشانی، گھبراہٹ اور جسمانی علامات جیسے کانپنا یا پسینہ آنا شامل ہو سکتا ہے۔ اضطراب مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے جن میں جینیات، دماغی کیمسٹری اور ماحولیاتی عوامل شامل ہیں۔ اضطراب کے علاج میں تھراپی، ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ 2 قطبی عارضہ۔ باپولر ڈس آرڈر، جسے مینک ڈپریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ذہنی صحت کی حالت ہے جو انتہائی موڈ بدلنے کا سبب بنتی ہے، جس میں انماد، ہائپومینیا کے ادوار اور افسردگی کے ادوار شامل ہو سکتے ہیں۔ انماد کی علامات میں بلند مزاج، بڑھتی ہوئی توانائی اور جذباتی رویہ شامل ہو سکتے ہیں۔ افسردگی کی علامات میں اداسی، تھکاوٹ اور بیکاری کے احساسات شامل ہو سکتے ہیں۔ دوبروی خرابی کی شکایت مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بشمول جینیات، دماغ کی کیمسٹری اور زندگی کے واقعات۔ دوبروی خرابی کی شکایت کے علاج میں دوائیں اور تھراپی شامل ہو سکتی ہے۔ شقاق دماغی۔ شیزوفرینیا دماغی صحت کی ایک دائمی حالت ہے جو بہت سی علامات کا سبب بن سکتی ہے، بشمول فریب، غیر منظم سوچ اور تقریر اور غیر معمولی طرز عمل۔ شیزوفرینیا کی علامات ایک شخص سے دوسرے شخص میں وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتی ہیں اور اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں مداخلت کر سکیں۔ شیزوفرینیا کی وجوہات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ جینیات اور ماحولیاتی عوامل اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ شیزوفرینیا کے علاج میں عام طور پر دواؤں اور تھراپی کا امتزاج شامل ہوتا ہے۔ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر (PTSD). پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر (PTSD) یہ ایک ذہنی صحت کی حالت ہے جو کسی تکلیف دہ واقعے کا تجربہ کرنے یا دیکھنے کے بعد پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ قدرتی آفت، لڑائی، جسمانی یا جنسی حملہ۔ PTSD کی علامات میں فلیش بیکس، ڈراؤنے خواب اور محرکات سے اجتناب شامل ہو سکتا ہے جو شخص کو تکلیف دہ واقعے کی یاد دلاتے ہیں۔ PTSD مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بشمول جینیات اور زندگی کے واقعات۔ PTSD کے علاج میں عام طور پر تھراپی، ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ کھانے کی خرابی۔ کھانے کی خرابی دماغی صحت کی حالتیں ہیں جو کھانے کی غیر معمولی عادات اور طرز عمل سے ہوتی ہیں۔ کھانے کی خرابی کی کئی قسمیں ہیں، بشمول انورکسیا نروسا، بلیمیا نروسا اور بنج ایٹنگ ڈس آرڈر۔ کھانے کی خرابی کی علامات میں شدید وزن میں کمی یا اضافہ، خوراک اور جسم کی تصویر کے ساتھ مصروفیت،
اور جرم و شرمندگی کے جذبات شامل ہو سکتے ہیں۔ کھانے کی خرابی مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بشمول جینیات، ماحولیاتی عوامل اور سماجی دباؤ۔ کھانے کی خرابی کے علاج میں عام طور پر تھراپی، ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ مادہ کی زیادتی۔ مادے کی زیادتی سے مراد نفسیاتی مادوں کا نقصان دہ یا خطرناک استعمال ہے، بشمول الکحل، نسخے کی دوائیں اور غیر قانونی ادویات۔ نشے کی زیادتی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کی ایک رینج کا باعث بن سکتی ہے، بشمول لت، زیادہ مقدار اور قانونی مسائل۔ مادے کی زیادتی مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جن میں جینیات، سماجی اور ماحولیاتی عوامل اور دماغی صحت کے مسائل شامل ہیں۔ مادے کی زیادتی کے علاج میں عام طور پر تھراپی، ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ کلنک اور مدد کی تلاش۔ بدقسمتی سے دماغی صحت کے مسائل سے اب بھی ایک بدنما داغ جڑا ہوا ہے جو لوگوں کو مدد طلب کرنے سے روک سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ذہنی صحت کی جدوجہد کے بارے میں شرمندہ یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور انہیں فیصلہ غلط سمجھا جانے کی فکر ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دماغی صحت کے مسائل عام اور قابل علاج ہیں۔ دماغی صحت کے پیشہ ور سے مدد لینا آپ کی ذہنی صحت کو سنبھالنے اور آپ کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ بہت سے وسائل دستیاب ہیں، بشمول تھراپی، سپورٹ گروپس اور آن لائن وسائل۔ خود کی دیکھ بھال اور دماغی صحت کو برقرار رکھنا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھی دماغی صحت کو فروغ دینے کے لیے آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں، بشمول خود کی دیکھ بھال کی مشق کرنا۔ خود کی دیکھ بھال میں ایسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جیسے کافی نیند لینا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، صحت مند غذا کھانا اور ایسی سرگرمیوں میں شامل ہونا جو آپ کو خوشی دیتی ہے۔ تناؤ کا انتظام کرنا اور آرام کی تکنیکوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے گہری سانس لینا اور مراقبہ۔ مضبوط سماجی روابط کو برقرار رکھنا دماغی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ خود کی دیکھ بھال کے علاوہ، اگر آپ ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں تھراپی، ادویات اور دونوں کا مجموعہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دماغی صحت کے پیشہ ور کے ساتھ مل کر علاج کا منصوبہ تیار کیا جائے جو آپ کی انفرادی ضروریات کے مطابق ہو۔ ذہنی صحت اور ضرورت پڑنے پر مدد لینے کی اہمیت کے بارے میں جاننے کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یاد رکھیں، دماغی صحت کے مسائل عام اور قابل علاج ہیں، اور مدد لینا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔